بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حماس کے عسکری ونگ القسام برگیڈ نے غاصب صہیونی آباد کاروں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلیوں کے پاس صرف دو آپشن ہے، یا تو وہ سیز فائر کے لیے اپنے سربراہوں کو مجبور کریں یا پھر اپنے فوجیوں کو مزید تابوتوں کا انتظار کریں۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہمارے مجاہدین پیغمبروں کے وارث ہیں۔ صہیونی دشمن کو خان یونس اور جبالیوں میں پہنچنے والا نقصان ہماری اہم کارروائیوں میں سے ایک ہے۔ حماس کا کہنا تھا کہ صہیونی رجیم کے ساتھ مقبوضہ سرزمین کے ہر حصے پر ایسا ہی ہونے والا ہے جیسے خان یونس اور جبالیہ میں ہوا۔ حماس کا بیان دوستو اس وقت سامنے آیا جب خان یونس میں ایک بم دھماکے میں متعدد صہیونی فوجی مارے گئے، جس کے بعد اسرائیلی فوج کے ترجمان نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ خان یونس کے محلے بنی سہلہ کی ایک رہائشی عمارت میں نصب شدہ بم کے پھٹنے کے نتیجے میں 4 صہیونی فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ حماس نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کے خلاف القسام برگیڈ کی مزاحمتی کارروائیاں غزہ کے مظلوم بچوں اور خواتین کے خون اور فلسطینی عوام کے تباہ شدہ گھروں کا بدلہ ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ مشکل اور تلخ حالات میں رہنے والے فلسطینی عوام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہی القسام برگیڈ قابض صہیونی افواج کا ہر روز قلع کما کرتی ہے اور انہیں بھاری جانی نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ ان کی مزاحمتی کارروائیوں میں سب سے اہم کارروائیاں ہیں جو خان یونس اور جبالیہ میں انجام پائیں۔ حماس کا کہنا تھا کہ القسام برگیڈ کے مزاحمتی آپریشن نے سفاک اسرائیلی وزیر اعظم مجرم نیتن یاہو کو یہ تک کہہ دینے پر مجبور کر دیا کہ آج کا دن ایک افسوسناک اور مشکل دن تھا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ دنیا اس نسل کشی کو الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے روکے۔ عالمی برادری کی خاموشی بلا جواز ہے اور آج واضح موقف یہ ہونا چاہیے کہ جنگ بند کی جائے اور غیر انسانی محاصرے اور ناجائز قبضے کا خاتمہ کیا جائے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان کی معیشت کو بہت بہتر کر دیا ہے۔ نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے جنگ جیتی۔ فیلڈ مارشل کی جنگی بہترین حکمت عملی نے بھارت کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کی۔ نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے، انہوں نے بھارت کو شکست دی۔ ایلون مسک کا صدر ٹرمپ کے ساتھ حالیہ تنازعہ اور ان کے وائٹ ہاؤس کے تعلقات کا عوامی سطح پر افشا ہونا اس بات کی طرف دوستو اشارہ کرتا ہے کہ ایلون مسک کی ترجیحات میں تبدیلی ان کے کاروباری اداروں کے لیے کوئی راحت ثابت نہیں ہو رہی۔ اس کی بجائے اب انہیں اپنے ایک بڑے گاہک یعنی صدر ٹرمپ کی وفاقی حکومت کی جانب سے بائیکاٹ کی دھمکی کا سامنا ہے۔ ایلون مسک کے صدر ٹرمپ کے بارے میں سوشل میڈیا پر تبصرے کے بعد ٹیسلا کے حصص شیئر 14% تک گر گئے تھے، جبکہ سرمایہ کار اور تجزیہ کار کئی مہینوں سے یہ چاہتے تھے کہ ایلون مسک اپنا فون چھوڑ کر اپنے کام پر توجہ دے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایلون مسک کے کاروبار کے مسائل اس تنازع سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ ٹیسلا ختم ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیسلا خود مختار ٹیکسی کے میدان میں گوگل کی ویمو جیسی کمپنیوں سے بہت پیچھے ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ایلون مسک پہلے اپنی ٹیکنالوجیوں کو ثابت کرنے پر توجہ مرکوز رکھتے تھے، لیکن اب وہ سیاسی معاملات میں زیادہ ملوث ہو گئے۔ صدر ٹرمپ کو اپنا دشمن بنانے سے پہلے ہی ایلون مسک کو اپنی کار ساز کمپنی کے خلاف ایک عوامی سوشل میڈیا مہم جسے ٹیسلا ٹیک ڈاؤن کا نام دیا گیا تھا ان کا سامنا تھا۔ اپریل میں ٹیسلا نے سال کی پہلی سماہی میں کاروں کی فروخت میں 20% کمی رپورٹ کی اور اس کا منافع 70% سے بھی زیادہ گر گیا۔ صدر ٹرمپ نے ایلون مسک کے سرکاری معاہدوں کو منسوخ کرنے کی دھمکی دے دی ہے، جن کا تخمینہ قیمت تقریباً $38 ارب بنتا ہے۔
اس کا ایک بڑا حصہ مسک کی راکٹ کمپنی سپیس ایکس کو جاتا ہے، جو اس کے مستقبل کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ سپیس ایکس امریکی خلائی اور قومی سلامتی کے نظام میں اس قدر گہرائی تک شامل ہے یا جا چکی ہے کہ صدر ٹرمپ کی دھمکی کو عملی جامہ پہنانا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح صدر ٹرمپ کو ایلان مسک کی انٹرنیٹ سیٹلائٹ کمپنی اسٹار لنک کا متبادل تلاش کرنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے اس چیز کو ہی بھول جائیں کہ ٹرمپ کچھ کر سکتا ہے، کہ صدر ٹرمپ ایلان مسک کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ البتہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایلان مسک اور صدر ٹرمپ کی دوستی ختم ہو چکی ہے، لیکن ایک دوسرے پر ان کا انحصار ابھی بھی برقرار ہے۔ ایلان مسک کے کاروبار کے مستقبل میں صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے اقدامات کا بڑا کردار رہے گا۔ آپریشن سندور کی ناکامی نے دوستو بھارت کو عالمی سطح پر مزید تنہا کر دیا ہے، اور روس، برازیل، چائنا اور جنوبی افریقہ کا طاقتور اقتصادی گروپ برکس بھارت کو اتحاد سے خارج کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ چائنا، روس اور برازیل کے درمیان اس حوالے سے باقاعدہ مذاکرات جاری ہو گئے ہیں، جبکہ بھارت کی جگہ انڈونیشیا کو نیا اہم رکن بنانے کی تجویز بھی پیش کی جا چکی ہے۔ روس بھی بھارت کے اخراج کی حمایت کر رہا ہے۔ برکس رکن ممالک بھارت کو دوستو ایک منفی بلاک تصور کر رہے ہیں، اور اس پر اتحاد کے اہداف میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ بھارت نہ صرف ترقی اور اقتصادی اشتراک میں رکاوٹ بن رہا ہے، بلکہ اس کا متنازع علاقائی رویہ اتحاد کے اندر بد اعتمادی کو بھی ہوا دے رہا ہے۔ بھارت اور چائنا کے درمیان سرحدی کشیدگیاں، نظریاتی اختلافات اور علاقائی بالادستی کے عزائم برکس کے اتحاد کو تقسیم کی طرف دوستو دھکیل رہے ہیں۔ چائنا اور روس اب جنوبی ایشیا میں بھارت کی بجائے انڈونیشیا کو زیادہ قابل اعتماد اور اہم شراکت دار سمجھنے لگے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بھارت کو برکس سے نکال دیا گیا تو یہ نہ صرف اس کی سفارتی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہوگا، بلکہ جنوبی ایشیا میں اس کے اثر و رسوخ میں نمایاں کمی کا آغاز بھی ثابت ہوگا۔ روس نے یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف پر بڑا حملہ کیا ہے۔ خارکیف کے میئر کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے 9 میزائل اور 206 ڈرون فائر کیے گئے ہیں، جس میں 3 افراد مارے گئے ہیں اور متعدد زخمی ہیں۔ میئر کا کہنا تھا کہ فروری 2022 میں روس کی جانب سے یوکرین کے خلاف شروع کی جانے والی جارحیت کے دوران یہ خارکیف پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے، جس پر بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ پاک بھارت جنگ بندی سے متعلق مسلسل بات کر رہے ہیں اور نریندر مودی کی آواز تک نہیں نکل رہی۔ وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ سچا بیان دے رہے ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ امریکی صدر 11 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے مودی کو جنگ بندی پر مجبور کیا، لیکن نریندر مودی چوں بھی نہیں کر پا رہے۔ وہ یہ نہیں کہہ پا رہے کہ صدر ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی صدر جو کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کی بات 1 درجن بار دہرا چکے ہیں۔ ایران نے یورپی طاقتوں کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAER کے بورڈ اجلاس میں ایران کے خلاف مجوزہ قرارداد کی حمایت نہ کریں، ورنہ اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں کہ یورپ ایک اور غلطی کرنے جا رہا ہے۔ ایران اپنے حقوق کے خلاف ورزی پر شدید رد عمل دے گا۔ یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب برطانیہ، فرانس اور جرمنی آئندہ ہفتے واشنگٹن کے ساتھ مل کر ایک ایسی قرارداد کی حمایت کرنے والے ہیں جس میں ایران پر جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ برسوں تعاون کیا ہے اور اپنی پرامن جوہری سرگرمیوں پر آئے تمام الزامات کو ختم کروایا ہے۔ مجوزہ الزامات کو ایران نے دوستو سیاست زدہ اور جعلی رپورٹس قرار دے دیا۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ ہفتے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی رپورٹ میں ایران پر غیر اعلانیہ جوہری مواد چھپانے اور تعاون نہ کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔
جسے ایران نے مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ معلومات اسرائیل نے فراہم کی ہے اور یہ جعلی دستاویزات پر مبنی ہے۔ اس وقت دوستو، ایران اور امریکہ کے درمیان عمان کی ثالثی میں نیا جوہری معاہدہ طے پانے کے مذاکرات جاری ہیں، مگر یورینیم کی افزودگی پر سخت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ امریکہ ایران کو کسی بھی سطح پر یورینیم افزودگی کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ دوستو، میں واضح کرتا جاؤں کہ ایران اس وقت 60% تک یورینیم افزودہ کر رہا ہے، مگر اب بھی 90% کے اس حد سے کم ہے جو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو دوستو کینیڈا میں ہونے والے G7 سربراہی اجلاس کے لیے دعوت نامہ موصول ہو گیا۔ اس دعوت نامے کا اعلان مودی نے خود کیا۔ دعوت اجلاس سے صرف 9 دن قبل موصول ہوا، جسے عالمی مبصرین نے بھارت کے لیے ایک درینہ اور شرمندگی سے بھرپور لمحہ قرار دیا ہے۔ پہلے دعوت نہ ملنے پر بھارت کو بین الاقوامی سطح پر سخت تنقید اور سفارتی سستی کا بھی سامنا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ بھارت اور کینیڈا کے تعلقات جون 2023 میں اس وقت شدید کشیدہ ہو گئے تھے جب کینیڈین شہری اور سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو مارنے کا الزام بھارت پر لگایا گیا تھا۔ ستمبر 2023 میں اس وقت کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے باقاعدہ الزام لگایا تھا اور ایک بھارتی سفارتکار کو بھی ملک بدر کر دیا گیا تھا، جس پر امریکہ نے بھی بھارت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ان الزامات کو سنجیدگی سے لے، ورنہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ دوستو عید منائی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل نے جوانوں کے ہمراہ عید کی نماز ادا کی اور ملک اور قوم کی سلامتی کی دعائیں کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جوانوں کے حوصلے، پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور کہا کہ قوم کے بچوں، خواتین اور بزرگوں کو شہید کرنے کا دلیری سے بدلہ لے لیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے، یہی سیدھی سی بات ہے۔ اڈیالہ جیل میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی جبکہ عمران خان نے نماز ادا نہیں کی۔ اڈیالہ جیل میں نماز عید کے 2 اجتماعات ہوئے، مرکزی جامع مسجد اور امام بارگاہ میں نماز عید ادا کی گئی۔ عمران خان نے بتایا جا رہا ہے کہ نماز ادا نہیں کی۔ عمران خان سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر نماز عید ادا نہیں کر سکے۔ یاد رہے دوستو کہ عمران خان کی چوتھی عید جیل میں ہے، بشرا بی بی کی دوسری عید جیل میں گزار رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی بدحالی سے نکل کر معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، جو ہمارے بزرگوں کا خواب تھا۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ گزشتہ ماہ بھارت نے بلا جواز اور تکبر میں آ کر پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پاکستانی مسلح افواج نے عوام کی حمایت سے، اتحاد سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان اب دنیا کے سامنے ایک مضبوط ایٹمی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اگر ہم ذاتی اور گروہی مفادات میں الجھے رہے تو یہ قومی مفاد کے خلاف ہوگا۔ عوام کو چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ قومی مفادات کو پہلے ترجیح دیں، تحریکیں بعد میں کریں۔ پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک پر تبصرہ کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ان کی تحریک غیر مؤثر ہے کیونکہ نہ ان کے پاس تیاری ہے اور نہ ہی انہیں عوامی حمایت حاصل ہے۔ عمران خان اگر اپنی رہائی کو ملک کی معاشی ترقی سے مشروط کریں گے تو یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ شیخ رشید احمد نے خبردار کیا ہے کہ ملک کی سیاسی حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں 14 کیسز میں عمران خان کے ساتھ ہوں، جیلوں میں قید غریب لوگوں کو رہا کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت یقیناً شرارت کر سکتا ہے، ہمیں ایکٹیو رہنا ہوگا۔ عید پر اپنی ماں کو یاد کرنے پر شیخ رشید احمد بچوں کی طرح رونے لگے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔